الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کرنٹ افیئر کے حوالے سے۔ جیسے پاکستان جب قیام پاکستان میں مشرقی پنجاب میں ہمارا قافلہ پیدل پاکستان کی جانب چلا تو قاری صاحب نے کہا کہ ابھی پاکستان چلتے ہیں، دلاسے کے لیے بولا 10 دن میں اپنے وطن میں آ جائیں گے، یہ قبرستان، یہ مسجدیں، یہ گھر، یہ محل، یہ بلڈنگیں محفوظ رہیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہونا بھی نہیں تھا، اور ہم اپنا پاکستان بنا چکے تھے۔ پھر ڈیرہ غازی خان میں زمینیں الاٹ ہو گئیں، تو ڈیرہ غازی خان میں جب وہ داجل شہر کے اندر یہ لوگ جو ہیں، داجل جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ جو یورپ اور امریکہ میں انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک جو ہے، یہ کانا دجال نیٹ ورک، یہی جو نیٹ ورک ہے جس کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے لیے داجل کا شہر منتخب کیا، ڈیرہ غازی خان کا شہر منتخب کیا، اور وہ راجن پور کا اور جام پور کا جو ہے وہ داجل، کانا دجال۔ اب وہ مسجد میں نماز پڑھ کر یا صبح کے وقت یہ محمد پور روڈ کے اوپر یا کہ تفقی بستی کی طرف جو ہے وہ جناب والا جو ہے وہاں پہ صبح کی سیر کر رہے تھے۔ احمد نبی شاہ، سید نبی شاہ اور دیگر لوگ جو ہیں، وہ ایک دیہاتی ملا تو اس نے پوچھا، شاہ صاحب کیا حال ہیں؟ گودا سائیں کیا حال ہیں؟ تو شاہ صاحب کیا حال ہیں؟ وڈیرا سائیں کیا حال ہیں؟ تو احمد نبی شاہ نے کہا کہ شکر ہے غفور و رحیم کا۔ تو اس نے جواب دیا سرائکی زبان میں کہ نا سائیں، غفور و رحیم ڈیکائی نہیں آیا، یعنی نہیں بھائی ادھر غفور و رحیم نہیں آیا ہے۔ تو وہ ایسے جو ہے نا اس میں اس کو سمجھانے لگ گئے کہ بھئی غفور و رحیم تو ادھر ہی آیا ہے، آپ کیسے کہنے غفور و رحیم ادھر نہیں آیا؟ نہ صحیح نہ، ابھی ادھر غفور و رحیم نہیں آیا۔ تو وہ سمجھتے نہیں تھے، ان کو عقل نہیں تھی، اتنی تعلیم نہیں تھی، اسلام سے اتنے دور ہو گئے دیہاتوں کے لوگ جو ہیں، اس زمانے کی بات ہے یہ۔ تو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ غفور الرحیم جو ہے، یہ غفور اور رحیم، یہ جو حالانکہ یہ تو ایک عام سی بات تھی، دو مسلمان بھائیوں میں بات ہو رہی تھی، ایک میں علم کم تھا، لوگ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا جو ہے۔ یہ جو غفار خان کا بمبئی میں جانا جو گردے کے علاج کے لیے، وہ 10 نمبر جو نیٹ ورک لال رنگ میں جو اس کو دھاگے میں سی رہا ہے، وہ جو نیٹ ورک ہے وہ غفور الرحیم، یعنی توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو 9 نمبر کے طور پر جو مسلمانوں کو یہ جو مرزیت سرگودا میں اڈا جو ہے، یہ 9 نمبر پہ اور 8 نمبر پہ محمد رفیع، یہی تو مرزیت ہے سرگودا کے اندر جو ہے، بھائی وہ ادھر نہیں آیا۔ اب وہ 10 نمبر کے طور پہ جواب دے رہا ہے، وہ جو دیہاتی ڈیرہ غازی خان میں۔ اب یہ لفظ ڈی یہ بھی 4 نمبر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لال رنگ کے طور پہ، یہ جو ورڈ جو ڈی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو کتنی دشمنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے، اور کتنی مرزیت سرگودا کے اڈے میں جو ہے، اور تمام مسلمانوں کے مردوں عورتوں کو جھگڑا ہوا ہے، اللہ رسول سے دشمنی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر میرے کو انہوں نے ایک رحیم دکھایا، وہ بکریاں اور بھیڑیں چراتا تھا، اور اس کا جو نا یہ بازو 1 اور 2، یہ دایاں بازو ہو گئی، یہ بایاں بازو ہے، 2، 3 اور 4، اس کا کونے سے یہ بازو کٹا ہوا تھا، 1، 2، 3 اور چوتھا کٹا ہوا ہے۔ یہ غفور الرحیم، یعنی آگے غفور الرحیم نہیں ہے، آگے کفر ہے، آگے شرک ہے، آگے شیطان ہے، یعنی بندے کو اس نے بازو ہی کاٹ دیا آدھا جو ہے، بایاں بھی کاٹتے ہیں وہ بتاتے ہیں، دایاں بھی کاٹتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں وہ۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے بندے جو مسلمان ہیں ان کو کاٹ کے اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی مثال بھی اس لیے دی ہے میں نے کہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، قرآن کے اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہیں، اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرنے دیتے۔ تو یہ صورتحال میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ مثال ملتی ہے بمبئی میں غفار خان کو نہیں جانا چاہیے، بمبئی میں لاہور سے محمد رفیع کو نہیں جانا تھا۔ اور اب انہی پوسٹوں سے متصل پوسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اخبار میں پڑھایا گیا کہ نجم سیٹھی نے دلی میں کانفرنس کی، نجم سیٹھی جو ہے اس نے کانفرنس میں خطاب کیا اور اس نے کہا پاکستان از اے فیلئر اسٹیٹ، اور خاکم بدہن معاذ اللہ، اس نے یہ مردود آگ اگلی تھی، اور لاہور میں ہمارے حساس اداروں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد 14 دن تک اس کو پکڑے رکھا، 14 دن کے بعد رہا کر دیا۔ تو 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، اس سے ثابت ہوا یہ لوگ پاکستان سے اوپر والے کسی شیطانی نیٹ ورک یا انڈیا سے ملے ہوئے ہیں اور پاکستان کی آزادی پر حملہ کرتے ہیں۔ اور پچھلے 17 سال سے ایسی تباہی ہوئی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور الیکشن کیے گئے اور حکومتیں قائم ہوئیں،
تبھی تو ہر بندہ منہ کھول کے بول دیتا ہے یہ سردار آصف احمد علی جو ہے توبہ معاذ اللہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، یہ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا۔ پھر یہ ابھی آیا صادق نے بول دیا فوج کے خلاف، پھر وہ غفار خان بمبئی میں علاج کرواتا تھا۔ ان کے خلاف پاکستان کے حساس ادارے بھی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جب بھی یہ لوگ کھل کھل کر جو ہے نا بول دیتے ہیں بمبئی میں جا کر، دلی میں جا کر پاکستان کے خلاف۔ میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ میں یہ کہتا ہوں اس واقعے کے بنیاد میں میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے، لیاقت علی خان نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ نو پاور آن دا ارتھ کین انڈو پاکستان، زمین پر کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی۔ تو پاکستان دنیا پہ سب سے بڑی کامیاب ریاست ہے، دنیا سے سب سے بڑی طاقتور ریاست ہے، مملکت خدا داد ہے، پاکستان پر اللہ کا سایہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی مدد ہے، سنت انبیاء علیہ السلام پر پاکستان چل رہا ہے، قرآن کا سایہ ہے، اسلام کا سایہ ہے، پاکستان دنیا میں سب سے بڑی طاقتور اور کامیاب ریاست ہے۔ میں یہاں پہ دلیل پیش کروں گا۔ اور یہ لوگ تو ناکام ریاست ہی بول دیتے ہیں، وہاں جا کر ہمارے حساس ادارے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ان کو یہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں نگران، اور الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ حکومت بھی بناتے ہیں۔ وہ حکومت بنانے والے بھی پاکستان کو برا ہی بولتے ہیں، لیکن مر رہے ہیں بیچارے پٹھان، بیچارے بلوچ، بیچارے سندھی، بیچارے پنجابی۔ لیکن جو ملک کو برا بولتے ہیں، جو ملک کو لوٹتے ہیں، وہ نہ تو ہمارے حساس ادارے ان کو پکڑ کر گرفتار رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قرآن اسلام زندہ باد، اللہ رسول زندہ باد۔ میرے آج کی پوسٹیں مکمل ہو گئی ہیں، اور میں پاکستان، اسلامی عوام پاکستان کی اسلامی عوام اور اسلام اور تمام اسلامی ممالک کی عوام اور امریکہ یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور ان کے مسائل اور ان کے مفادات اور ان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے خیر خواہ ہوں، اور ان کے حق میں بولتا ہوں۔ جو ان کے خلاف بولنے والے ہیں، جو ان کو لوٹنے والے ہیں، جو ان کو تباہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے، ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں۔ اور اصل میں تو ایک ہی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، اس کے مہرے بولتے ہیں، اور انشاءاللہ پوری زمین پر مسلمان قربانی دے رہے ہیں، اور اس قربانی کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔